بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے جو 15-16 سپٹمبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میٹنگ ہوتی ہے ازبکستان میں، اس میں کیا کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے۔ وہ یہ تھا کہ ایران کو باقاعدہ SCO کا ممبر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور 2023 سے ایران SCO کا 9واں ممبر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کے 8 ممبر تھے، جس میں چائنا، روس، انڈیا، پاکستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان تھے۔ اس کے ساتھ ہی 2 ڈائیلاگ پارٹنرز کا اضافہ کیا گیا، جس میں قطر اور ایجپٹ شامل تھے۔ اس طرح ٹوٹل جو ڈائیلاگ پارٹنرز بنتے ہیں SCO کے، وہ 8 ہو جاتے ہیں، جن میں ان دونوں کے علاوہ آلریڈی جو تھے آرمینیا، آذربائیجان، کمبوڈیا، نیپال، سری لنکا اور ترکی۔ کچھ ممالک ہیں جن کو آبزرور کا آلریڈی سٹیٹس دیا گیا ہے، جس میں افغانستان ہے، بیلاروس ہے، ابھی تک ایران تھے اور منگولیا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 11-12 ممالک ہیں جو کہ اس ریجن سے اس کا حصہ ہے۔ تو لہذا یہ جو یوریشین انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یہ دنیا کا ایک انتہائی اہم آرگنائزیشن ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ نیٹو کے باہر جو اکنامک ورتھ ہے، اس کی پوٹینشیل ہے، یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کا ایک انفلوئنس ہوگا، یا پرٹیکولرلی جو چائنا کی وجہ سے اور انڈیا کی وجہ سے یہ جو کمرشل ہب بن چکا ہے یا ورکشاپ ہے دنیا کی، تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ جس ریجن میں ہو رہی ہے وہ یہی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ یہ چیز یہ ہے کہ یہ چائنا ڈومینیٹڈ اور رشیا ڈومینیٹڈ ہے، لہذا ایک ایمرجنگ سیناریو کریٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارسوائل جو یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کو جو لیڈ کر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں اس کے جو ایڈورسری ہیں وہ کبھی بھی اس سطح پر اتنے مضبوط نہیں تھے، سوائے کولڈ وار ایرا کے۔ اس کا ہم ذکر کریں گے ابھی، سوویت یونین ایرا کا۔ ہم اس صورتحال کے پیش نظر یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز کیا ہیں، پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس پر، اور جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس پر کیا اثرات ہوں گے، اور ایشیا کے اس پرٹیکولر ریجن میں امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے پولیٹیکل اور اکنامک، اس پر یہ کس قدر اثر انداز ہوگا۔ یہ جب وجود میں آیا تو تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ SCO وجود میں کیوں آیا۔ پہلے شنگھائی 5 اس کا نام تھا، 1996 میں یہ انیشیٹ ہوا، تو اس میں 2 سینسٹیویٹیز تھیں جنہوں نے اس کو اس شکل میں ابھرنے کا موقع دیا۔ وہ سینسٹیویٹی تھیں روس کی اور چائنا کی، اور یہ سینسٹیویٹی ویسٹ نے کریٹ کی، یعنی امریکہ لیڈ جو کولیشن ہے یا پارٹنرشپ ہے یورپ میں، انہوں نے کریٹ کی۔ آپ نے دیکھا کہ جب سوویت یونین ڈسممبرمنٹ ہوتی ہے اس کی، تو اس سے پہلے کولڈ وار ایرا میں ایک وارسا پیکٹ تھا، روس جس کو لیڈ کرتا تھا، سوویت یونین دوسرے لفظوں میں۔ آن دا کنٹریری، آن دا ادر سائڈ نیٹو تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس جس کو کمانڈ کرتا تھا۔ تو جب یہ سوویت یونین ڈسممبر ہوتا ہے 1991 میں، تو وارسا پیکٹ تو ابالش ہو گیا، لیکن نیٹو ابالش نہیں ہوا۔ نیٹو نہ صرف یہ کہ ابالش نہیں ہوا، بلکہ نیٹو نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ممالک جو کہ وارسا پیکٹ میں تھے ان کو باری باری نیٹو نے اپنے ایمبٹ میں داخل کر لیا، اور اس طریقے سے نیٹو ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا ٹورڈز ایسٹ، یعنی رشیا کی طرف۔ اب رشیا میں ایک سینس آف سیکیورٹی تو پیدا ہونی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ اس وقت اتنا کمزور تھا، اس کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کر سکا ایکسیپٹ کہ اس نے اس کو ڈائجسٹ کیا۔ پہلی دفعہ جو روس تھا، بڑے عرصے بعد اس نے چائنا کی طرف دیکھنا شروع کیا، اس کے لیے کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا، اسی لیے کہ چائنا کے پاس بھی ایک سینسٹیویٹی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ویسٹ جو ہے پرٹیکولرلی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کو فالو کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے دیکھا کہ اس کے ایڈورسری اس ایریا میں، ریجن میں کون سے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ایڈورسری انڈیا تھا، کیونکہ انڈیا کی 1962 میں چائنا کے ساتھ جنگ بھی ہو چکی تھی، اور اس کے اور بھی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، لداخ سے لے کر اروناچل پردیش تک۔
تو اس نے پھر اس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا اور اس کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑی سی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا میں بھی خواہش تھی کہ وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا ہو، لہذا وہ چائنا کا ملٹری کمپیٹیٹر سمجھا جانے لگا اور ہے۔ اگرچہ وہ اکنامک پارٹنر تو ہے کہ اس کے ایس سی او میں بھی شامل ہے، ٹریڈ بھی وہ بہت زیادہ اس کی ہے، بی آر آئی کا حصہ بھی ہے، ایک کوریڈور انڈیا میں سے گزرتا ہے۔ پھر جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، چائنا کا جو انیشیٹڈ بینک ہے، اس میں بھی وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر بھی ہے۔ پاکستان بھی اس کا پارٹنر ہے، اور جو کہ ورلڈ بینک کا آلموسٹ ہاف ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تو تقریباً 3/4 ہے۔ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ انٹرنیشنل بینک ان دا کمنگ ایئرس۔ تو یہ اس کی پارٹنرشپ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی اور اس کا جو کمپیٹیٹو انداز تھا، اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نہ صرف کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں انٹر ہوا، بلکہ اس نے کوآڈ میں انڈیا کو شامل کیا۔ کوآڈ آپ جانتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہے، اور یہ بھی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آلریڈی ساؤتھ کوریا میں امریکن بیس ہے، اور تائیوان میں بھی اس کی پریزنس ہے، تو یہ اس کی پیریفری میں دوسرے کنٹینمنٹ پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ یا جاپان میں اوکیناوا میں اس کا بیس، اسی طرح فلپینز میں بیس، تو یہ وہ ایریا تھا، اس نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ اب کریٹ ہوتی ہے سینس آف انسیکیورٹی چائنا میں، تو اب یہ دو چیزیں کامنالٹی ہو گئیں بٹوین رشیا اینڈ چائنا، کہ ہم دونوں کے خلاف جو ہے امریکہ آگے بڑھ رہا ہے، تو لہذا پھر نیچرلی یہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہ تھا وہ بیسز کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کیسے امرج ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ ملائے سینٹرل ایشین کنٹریز، اس لیے کہ سوویت یونین کی ڈس ممبرمنٹ کے بعد امریکہ چاہتا تھا کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس امریکہ کے ایمبٹ میں یا انفلوئنس میں آ جائیں اور دوبارہ کبھی وہ روس کے ساتھ نہ جڑیں، تو لہذا اس سلسلے میں اس نے ازبکستان اور کرغزستان، تاجکستان میں کافی اثر رسوخ قائم کیے، اور اپنی فورسز کو بھی وہاں بھیجا ٹریننگ کے لیے، مشترکہ جو ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہی وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اکنامیکلی ایمرج کرنا شروع کیا، اور رشیا پرٹیکولرلی پوٹن کے دور میں جب دنیا میں آئل پرائسز ہائی ہوئیں تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا، تو اس میں بھی جان پیدا ہوئی، اور وہ سنبھلا اس پوزیشن سے جو 1990s کے ارلی پیریڈ میں تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سینٹرل ایشیا کے 3 ممالک کو اپنے ساتھ ملایا ابتدا میں، تبھی اس کو شنگھائی 5 کہتے ہیں۔ ایک قزاقستان تھا، ایک کرغزستان اور تاجکستان، ازبکستان بعد میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈیا اور پاکستان بھی 2017 میں اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یوں یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا۔ ایکسپینڈ ہوتا ہوتا دیکھا کہ آپ نے اب ایران کیوں داخل ہوا، کہ ایران کے ساتھ بھی امریکہ کے ریلیشنز اچھے نہیں تھے، اور جو ایران کی اسرائیل پالیسی ہے، تو اس پالیسی کے تحت ایک ریزرویشنز پیدا ہوئیں کہ ایران کبھی نیوکلیر نہ بنے اور اس کو کمزور رکھا جائے، تو لہذا نیوکلیر پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیپ کرنے کے لیے اس پر سینکشنز امپوز کی، اور اس کا پھر بہت نیگیٹو اثر ہوا، جس سے اوباما کے دور میں وہ ایک ڈیل میں شامل ہوا کہ جس میں اس نے ایگری کر لیا کہ وہ نیوکلیر بام نہیں بنائے گا، اور یورینیم کو نیوکلیر گریڈ لیول پر انریچ نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہوتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ اس کی معاملات کافی اکنامیکلی خراب ہوئے، تو اس نے اپنے تعلقات رشیا، چائنا، انڈیا اور فرانس کی طرف اور جرمنی کی طرف زیادہ کر لیے کہ اس نے سروائیو کرنا تھا۔ اب ان ممالک نے تجارت کر کے کافی حد تک اس کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کو بہت خراب ہونے سے بچایا، لیکن اگرچہ اس کے کافی نیگیٹو اثرات اس پر مرتب ہوئے۔ یہ چیز ایران کو لے گئی ایس سی او کی طرف۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو آبزرور سٹیٹس ملتا ہے، لیکن اب جو کرتے کرتے وہ اس کو باقاعدہ پارٹنر بنا لیا، اور اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ انڈیا بھی سپورٹ میں آ گیا اس کی، اور چائنا بھی سپورٹ میں آ گیا، کیونکہ دونوں ہی ایرانین آئل کے بہت بڑے خریدار ہیں۔ یوں ایک کامن انٹرسٹ جب کنورج ہوتی ہیں تو دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس اس کی ایک شکل بنتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔